السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے جلدی سے اللہ کی جنت اور اس کی معافی حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لا رہے تھے تو مدینہ کی پوری آبادی کو آپ کا شدت سے انتظار تھا، اور روزانہ لوگ مسلسل اس راستے کی طرف تکتے رہتے تھے جہاں سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی آمد تھی۔ سب آپ کی آمد کے لیے بے چین اور بے تاب تھے، اور اسی مدینہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں یثرب میں ایک عظیم شخصیت تھی جو یہودیوں کے عالم، ان کی معتبر شخصیت، تورات کو سمجھنے والے، انجیل کو سمجھنے والے اور زبور کے جاننے والے تھے۔ انہیں بھی اشتیاق تھا کہ مسلمانوں کا پیغمبر آئے تو میں اس کا چہرہ بھی دیکھوں اور اس کی باتیں بھی سنوں کہ ان کا چہرہ کیسا ہے اور ان کی باتیں کیسی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہی صحابی جناب عبداللہ ابن سلام جو اہل کتاب کے عالم تھے وہ بیان کرتے ہیں، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، انجفل الناس الیہ، سب لوگ آپ کی طرف بھاگ کر گئے، شوق سے گئے، محبت اور چاہت سے گئے، گویا کہ پورا مدینہ جمع ہو گیا، اور ایک عرصے سے جنہیں انتظار تھا کہ ہمارے نبی تشریف لانے والے ہیں وہ شوق سے مجتمع ہو گئے۔ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگوں کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو گیا، آگے آگے اللہ کے رسول آگے، آپ تشریف لے آئے۔ فجئت فی الناس، لوگوں کے اس اجتماع میں جناب عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی آپ کا چہرہ دیکھوں اور آپ کی باتیں سنوں۔ میں گیا، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہی میں پہچان گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ چہرہ کسی ایسے شخص کا نہیں ہو سکتا ہے جو غلط بیانی کرنے والا ہو۔ آخر عالم تھے، اہل کتاب کے بہت بڑے معتبر، تورات و انجیل کے ماہر تھے، چہرے کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ کسی غلط بیانی کرنے والے کا چہرہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَن قَالَ، مدینہ منورہ میں صحابہ کے اجتماع میں سب کے بے تابانہ انتظار کے بعد مدینہ کی پوری آبادی سے جناب عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں آپ نے سب سے پہلا خطاب یہ کیا تھا۔ میں سننا چاہتا تھا آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلا خطاب یہ کیا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے سلام کہو، عام کر دو، ان کو بھی جو جانتے ہیں، ان کو بھی جو نہیں جانتے ہیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلاؤ۔ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سوئے ہوں نماز پڑھو۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، تم بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھے اللہ کی جنتوں میں چلے جاؤ۔ گویا کہ کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی معاشرے، کسی بھی گاؤں، کسی بھی شہر، کسی بھی قریہ اور کسی بھی آبادی کے اندر
امن پیدا کرنے کے لیے، سکون پیدا کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے، مدینہ منورہ کو مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ 4 نکاتی ایجنڈا دیا ہے۔ 4 کام معاشرے میں آپ شروع کر لیں۔ ایک روایت میں ایک اور اضافہ آتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ شامل کر لیں یا اس کے اندر آپ داخل سمجھ لیں۔ افشوا السلام، سلام کو عام کر دیں۔ دوسرا کام کھانے کھلائیں۔ تیسرا کام نمازیں پڑھیں رات کو تہجد کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اور چوتھا کام ایک روایت میں بیان ہوا، رشتوں ناتوں کو جوڑیں، خاندانوں کو جوڑیں، ان کو آپس میں ملائیں۔ یہ 4 کام جو معاشرہ کر لے گا، تدخل الجنت بسلام، میں انشاءاللہ پورے یقین سے کہتا ہوں احادیث کی روشنی میں جنت میں بھی سیدھا داخل ہو جائے گا۔ لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ اس آخرت کی جنت سے پہلے ان کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، یہاں بھی ایک جنت کا نمونہ ہو جائے گا۔ سلام کو عام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام کو عام کرنے سے شفائیں ملتی ہیں۔ سلام کو عام کرنے سے ضمانت ملتی ہے، میری طرف سے تمہیں سلامتی ہے، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا بشرطے کہ صدق کے دل سے کہہ رہا ہو۔ سلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنتوں میں بھی اللہ کی طرف سے جنتیوں کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے داخل ہوتے ہوئے فرشتے بھی اہل ایمان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلاؤ، غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، معذور کو، اپنوں کو، بیگانوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، تعلق والوں کو، جن سے تعلق نہیں ہے دسترخوان اپنے وسیع کر دو۔ اللہ کی رضا کے لیے کھانے کھلاؤ۔ کھانا کھلانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ بعض دفعہ ایک کھانا تو دور کی بات ہے، آپ اس سے اندازہ کیجئے جب ایک فاحشہ عورت پانی کے چند قطرے پلانے سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ بھی ایک کتے کو، تو جو بندہ اللہ کے بندوں کو کھانے کھلاتا ہے اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلاؤ، لیکن کھلاؤ کس لیے؟ ذاتی مفادات کے لیے، اپنے تعلق کے لیے، کام نکالنے کے لیے، کسی مقصد کے لیے نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے تم ہمیں کوئی صلہ دو، ہم یہ بھی توقع نہیں رکھتے تم ہمیں شکریہ ہی کہہ دو، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس سے معاشرے میں محبت بڑھے گی۔ وصل الارحام، ایک اور روایت میں جو اضافہ ہے، خاندانوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو، ناتوں کو جوڑو، بھائیوں کو جوڑو، بہنوں کو جوڑو، بھتیجوں کو ان کے چچوں سے جوڑو، چچوں کو ان کے بھتیجوں سے جوڑو، بھانجوں کو ان کے ماموں سے، ماموں کو ان کے بھانجوں سے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، خاندانوں کو آپس میں جوڑو، ان کو ملاؤ، ان کے اندر محبت پیدا کرو، دراڑیں نہ پیدا کرو، اختلاف نہ پیدا کرو۔ وصلوا والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوں اللہ سے باتیں کرو، نمازیں پڑھو۔ تدخل الجنت بسلام، تم سیدھے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس حدیث پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔